أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يوفي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العلی العظیم. مختصر سی زندگی محترم سبط جعفر رضوان اللہ تعالی علیہ کی. میں ان کے والد محترم جناب احمد مرحوم وہ بھی شاعر تھے. ان کے والد سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہوں. بہت مومن، یہ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہت مومن، متقی اور پرہیزگار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. پورا گھرانہ اس شخص کا. اور شعراء درست ہے، یہاں میرے سامنے بھی شعراء بیٹھے ہیں. شعراء کچھ دین و دنیا دونوں کو لے کے چلتے ہیں. کچھ سیاسی امور کو پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور کچھ خالصتاً مثلاً آخرت کے لیے. تو شروع سے طول تاریخ میں شعراء کی جو تاریخ ہے، مکتب اہل البیت میں دربار امامت کے جو شعراء ہیں وہ ہمیشہ مستقل ٹکراتے رہے ہیں دربار سلطنت کے شعراء سے. دربار رسالت کے شعراء نے ہمیشہ طول تاریخ میں پوری طرح مقابلہ کیا ہے ان درباری شعراء کا جو سلطنت و حکومت کے وظیفہ خار ہوتے تھے اور سلطنت و حکومت کی تعریف میں شاعری کیا کرتے تھے. مگر امامت و رسالت کے شعراء نے بھرپور انداز میں اپنے اس تاریخی فریضے کو انجام دیا ہے. ان میں سے اگر میں شروع کروں حسان بن ثابت سے، چونکہ حسان بن ثابت درست ہے کہ آپ لوگ ان کا نام سنتے رہتے ہیں، مگر سرور کائنات نے اس شخص کو دعا دی تھی ایک شرط کے ساتھ، ایک قید کے ساتھ. وہ قید یہ تھی جب بھی سرور کائنات، خاص طور سے غدیر میں جب اس نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا سرور کائنات نے، تو اس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اس کو شعر میں پیش کروں. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو اس کو شعر میں پیش کر لے. اس نے بہترین تاریخ کے صفحات پر غدیر کے سلسلے میں سب سے پہلا شاعر جس نے غدیر کو شاعری میں پیش کیا خطابت سرور کائنات کی خطابت کے بعد وہ حسان بن ثابت تھا. اس نے جب اشعار کہے
تو سرور کائنات نے دعا دی، اور دعا شرط کے ساتھ، بلا شرط دعا نہیں کی حسان کے لیے، جب تک تیری زبان حق کی حمایت کرتی رہے خدا تیرا مددگار۔ یہ جب تک، یہ جملہ جب بھی حسان بن ثابت کو دعا دی ہے تو سرور کائنات نے اس شرط کے ساتھ دعا دی۔ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ سرور کائنات اس شخص کو دعا دیتے ہیں تو یہ شرط کیوں رکھتے ہیں؟ سرور کائنات کی وفات کے بعد یہ شخص پلٹا، اس نے حکومت کا ساتھ دیا، جبکہ غدیر میں، خندق میں، خیبر میں امیر المومنین کے سلسلے میں اس نے اگر کوئی شعر و شاعری کی تاریخ کو پڑھے اور اس کے سرور کائنات کی وفات کے بعد کے اس کی زندگی کو نہ پڑھے تو وہ سمجھے گا کہ مخلص ترین شخص ولایت کے لیے اور سب سے اعلیٰ اور بلند ترین پائے کا شاعر یہ ہے۔ مگر جب وہ سرور کائنات کی اس دعا کو پڑھ لے کہ جب بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دیتے تھے تو اس شرط کے ساتھ جب تک تیری زبان حق کا ساتھ دے۔ جب سرور کائنات کی وفات ہوئی تو اس کے فوراً بعد یہ شخص پلٹا، حکومت کی وجہ سے پلٹا اور اس نے حکومت کا ساتھ دیا۔ اور اسی طرح سے کچھ شعراء طول تاریخ میں اس طرح کے گزرے ہیں، مگر کچھ شعراء ایسے ہیں جنہوں نے امامت کے دربار میں جنہوں نے تربیت پائی تھی، دربار سلطنت میں ان کی زبانیں کاٹ دی گئی، انہوں نے زبانوں کو دیا، زبان امامت کو دی تھی، وہ زبان پھر دوبارہ کسی ظالم کو نہیں دی، وہ زبان جو امامت کو دے چکے تھے اس زبان کو پھر دوبارہ ظالم کے لیے وہ زبان نہیں دی، وہ زبان امامت کے لیے کٹ گئی۔ یہ شخص ان شعراء میں سے تھا۔ یہ شخص بچپنے میں سے جنہوں نے نہیں دیکھا، ان کو ملاقات نہیں کی ہے، بالکل ابھی جب مجھ سے ملے تو میں نے کہا یہ سبط جعفر آ گئے۔ سبط جعفر کی کاپی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کے بتیجے ہیں، بانجے ہیں یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ان کی جوانی کی کاپی جو میرے سامنے بیٹھے، جس نے سبط جعفر کو نہیں دیکھا وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بالکل ان کی کاپی میں بالکل جوانی سے یعنی 30 سال پہلے سے، میں جب سے نجف اشرف سے آیا تھا اس وقت سے میں جانتا تھا، اور جو بھی ان کو مجھ سے عقیدت تھی جو بھی تھا، یہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی جس وقت انقلاب اپنے عروج پر تھا یہ وہ انقلابی شاعر تھا جس نے مراجع کی بھرپور حمایت کی اور زندگی کے آخری لمحے تک مرجعیت کا دفاع کیا۔ بعض اوقات مرجعیت، جب میرے آپ کے مزاج کے خلاف مرجعیت کا کوئی مسئلہ سامنے آتا تو فوراً قلم اٹھا کے شعراء ان کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ حق نہیں ہے مجھے یا آپ کو کسی خطیب یا کسی شاعر کو حق نہیں ہے کہ مرجع کے خلاف اپنا قلم یا اپنی زبان اٹھائے۔ جس وقت حجت خدا آئیں گی ان زبانوں کو کاٹ دیں گے جو مرجعیت اور رہبریت کے خلاف بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ دین شناس کون ہے؟ میں دین شناس ہوں، یعنی جنہیں مقام مرجعیت ملی ہے میں نے اور آپ نے دی ہے ان کو مقام مرجعیت، یا کہیں سے ملی ہے؟ وہ جس مقام سے ان کو یہ مقام ملا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، وہ چھیننا بھی جانتے ہیں۔ یقین جانیے مرجعیت اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو اپنے عروج کے باوجود زوال تک پہنچا دیتے ہیں۔ منتظری کا واقعہ میرے آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح سے وہ جب اٹھا کے پھینک دیتے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے مرجع کے خلاف اپنی مرضی کو سامنے لا کر شعر و شاعری کی زبان میں یا کوئی خطیب، یعنی مجھے یاد ہے جب کراچی میں جلوس میں کچھ مراجع کی تصویر جلوس میں نکلنے لگی تو بہت سے خطباء نے شروع کیا کہ یہ کیا ہے، امام حسین کا جلوس ہے، بندے خدا ذوالجناح امام حسین کا ذوالجناح ہے، اگر امام حسین کے نائب کی تصویر آ گئی تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ اس سے چونکہ واقعاً ہندوستان پاکستان میں عقیدت اساس و بنیاد ہے اور بہترین و مخلص مومن ہے، مگر کاش اس ایمان و عقیدے کے ساتھ علم بھی ساتھ ہو۔ جب آپ دم چومتے ہیں ذوالجناح کے وہ چومنا بھی چاہیے، جب آپ پیر چومتے ہیں ذوالجناح کے چومنا بھی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم جس گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم میرا خدا کھائے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کی دم چومیں، وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کے پائے خاک پاک کو اٹھا کے سنو بنائیں، مگر جسے ائمہ نے اپنا نائب کہا اس کی بھی توہین نہ کیجیے۔ اگر اس کا اتنا احترام نہیں کرتے تو کم سے کم توہین تو نہیں کیجیے۔ تو یہ شخص دفاع کرتا تھا مرجعیت سے۔ مجھے اس شخص سے نہ صرف محبت ہے، یقین جانیے مجھے اس سے عشق تھا، اور یہ شخص جتنا میرا عاشق تھا اس سے دگنا میں اس شخص کا عاشق تھا، کیونکہ دبئی میں 20 سال تک میں مجلس پڑھتا رہا۔ ان کے والد بالکل منبر کے سامنے بیٹھتے تھے، والد انتہائی دیندار، شب نمازی، ظاہر ہے
ऐसे ही बाप से ऐसे ही बेटे होते हैं, ये तो आप जानते हैं कि ऐसा ही बाप जो शब नमाजी हो, ऐसे ही बाप से ऐसे बेटे होते हैं। तो जैसा बाप था वैसा बेटा था, और बिल्कुल पूरी ऐन जवानी में जो शख्स खौस का पाबंद हो, जबकि इस कॉलेज में थे, पढ़ाते थे, आप जानते हैं कॉलेज में कितनी तनख्वाह होती है पाकिस्तान में, मगर ये शख्स वल्लाहिल अज़ीम सैयदुल शुहदा की कसम, ये शख्स आकर बैठ के एक एक पाई का हिसाब करता था। क़िबला, मैं नहीं चाहता हूं कि ज़हरा का कोई एक पैसा मेरी गर्दन पर। ये इस कदर पाबंद था दीन का ये शख्स। मैं कहता हूं कि खुदा की कसम, मैं फजर की नमाज पढ़ रहा था, मेरे फोन पर मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज, फजर की नमाज परसों की बात है। जब मैसेज आया तो खैर मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ के मैंने देखा दोबारा मैसेज आया। मैंने जब उठा के फोन देखा तो ये मिसरा था, मैं चला हूं अली से मुलाकात। जो आरज़ू थी वो घड़ी आ गई। मैंने कहा ये सिद्ध जाफर का ये मिसरा किसने मुझे इस तरह से टेक्स्ट किया है, क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। मैं देर तक सोचता रहा क्योंकि मैं नमाज में मसरूफ था। तो फजर की नमाज बहरहाल काफी देर के बाद मुझे उठाने का मौका मिला कि मैं ठीक है, मैं अपने वो जो पढ़ता हूँ वो खत्म करके मैं उठा लूंगा। जब मैंने देर से उठाया तो ये मिसरा लिखा हुआ था, मैं चला हूं अली से मुलाकात को। यानी मैंने फिर देखा कि टेलीफोन नंबर जो है वो ह्यूस्टन का, चूंकि वो 2 घंटे आगे हैं, तो यहाँ फजर को वहां 2 घंटे आगे थे, तो वहां ठीक फजर के वक्त उन्होंने उठ के मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा। तो अब यकीन जानिए ये मिसरा मैं दिन भर ये मिसरा दोहराता रहा। तो वाकई चला है तो अली से मुलाकात को, यकीनन चला है अली से मुलाकात को। इसलिए न तुम्हारे जिम्मे कोई नमाज, न तुम्हारे जिम्मे कोई रोजा, न तुम्हारे जिम्मे किसी की गैबत, न तुम्हारे जिम्मे किसी की तोहमत। ऐसा मुखलिस मोमिन वल्लाही कसम शरीक खा के कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी नहीं देखा ऐसा मुखलिस मोमिन। और उनके शेर व शायरी को देखिए, इस्लाह, तमाम शेर व शायरी आइम्मा की मदह और कसीदे के साथ साथ इस्लाह। और किसी मंजिल पर किसी यानी दीन से हटकर एक लफ्ज उनकी शायरी में आपको नहीं मिलेगा, दीन से हटकर। तो मैं अर्ज करूं कि इस तरह के शायर के लिए अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैं चला हूं अली से मुलाकात को, वल्लाहिल अज़ीम ऐसे शख्स को गोद में लेने के लिए खुद अली दौड़ते हैं, खुद अली। खुद अली दौड़ते हैं ऐसे शख्स को गोद में लेने के लिए। मिसाल, गुनाह ने कबीरा आयतुल्लाह दस्तगीर की किताब है, शराब नोशी, बाब शराब नोशी, हालांकि बाब शराब नोशी का बाब है, मुहर्रमात में गुनाह ने कबीरा। जब हुमैरी, जिसने पूरी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन के फजाइल में गुजारी थी, पूरी जिंदगी, मगर जाहिर है कोई ना कोई लफ्जिश इंसान से होती है, उनकी लफ्जिश ये थी कि जिंदगी में उन्होंने एक दफा शराब पी थी, तौबा भी कर ली। और शराब के सिलसिले में कुरान करीम के आज मैं इस वक्त उस मौजू पर नहीं गुफ्तगू करना चाहता हूं। तो जब इंतकाल का वक्त आया, ऐसा शायर तारीख तशय्यो में जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अली की विलायत पर गुजारी, और ऐसी शायरी कोफे के बीच में, बाजार के बीच में खड़े होकर ये ऐलान कर दे, जो शख्स एक रिवायत लेकर आए जिसको मैंने शायरी में कलमबंद न किया हो, मेरा घोड़ा और मेरी जिंदगी का सरमाया इस घोड़े के ऊपर लादा मैंने ले जाए, ये ऐलान आम किया कोफे में हुमैरी ने। जब ये ऐलान किया, आते गए रिवायत सुनाते गए। एक कोफे का एक शख्स आया, उसने कहा रिवायत तो नहीं है मगर मेरी आंखों का देखा हाल है। कहा क्या? अमीरुल मोमिनीन आकर दुलदुल पर सवार होकर दरवाजे पर दुलदुल को छोड़कर अंदर गए मस्जिद में, तो वुजू कर रहे थे। वुजू करने के बाद जूती पहनने के लिए आए तो एक परिंदा आया, जूती को उठा के ले गया, जूती को लेकर उठा के बुलंद हुआ। अब जब परिंदे ने जूती को बुलंद किया तो जूती के अंदर छोटा सा सांप था, वो गिर गया।
جب وہ گرا تو پرندے نے لا کر دوبارہ جوتی امیر المومنین کے سامنے رکھ دی. اس نے جب یہ واقعہ سنایا تو اس نے اپنا گھوڑا اور اپنی زندگی کے سارے جواہرات لا کے اس کو دے دیے. یہ تیرا حق ہے، میں نے اعلان کیا. ایسا شاعر جس نے نہ صرف زندگی بلکہ جو کچھ اس کا سرمایہ تھا وہ سب اس کے والے کیا، ولایت. اس کے بعد چلا، جب اس کی وفات کا وقت آیا تو سارا بغداد آیا اس کو دیکھنے. مشہور تھا اور طنز کے وہ اشعار تھے کہ دشمنان امیر المومنین پر تیر چلاتا تھا، تیر. سب آئے، دیکھے کیسے موت واقع ہوتی ہے. جب آئے تو یہ بستر پر تڑپ رہا تھا، شدید سخت تکلیف میں تھا. ایسے میں چہرے سے ٹھیک جان کندنی کے وقت چہرے سے سیاہ نقطہ نکل کر پورے جسم کو، سیاہ نقطے نے پورے جسم کو چھپا لیا. تو جو دشمنان امیر المومنین بیٹھے تھے، دیکھا کر لے تو طنز فلاں فلاں پر، دے گالیاں. دیکھا تو یہ سن رہا تھا. انہوں نے کہا یا امیر المومنین، قبر میں آپ جو چاہے کر لیں، میں نے پوری زندگی آپ کا دفاع کیا، ان کے سامنے مجھے ایسا نہیں کیجیے. اس نے یہ لفظ کہا. وہ سب نے سنا. ایک دم سے اس سیاہ نقطے سے روشنی نکلی. روشنی نکلتے 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 پھیل گئی اور روشنی میں ڈوب گیا. جب روشنی میں ڈوب گیا تو ایک مرتبہ ٹھیک جان کر نیند کو اٹھ کے بیٹھ گیا. السلام علیکم یا امیر المومنین. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ خود آ جائیں، میں نے کہا تھا بس آپ مجھ پر رحم کریں. آپ کیوں آئے ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ جس کو لینے کے لیے علی آ جائیں حمیری، اور جس کی پوری زندگی تقویٰ کے دائرے میں گزرے ہو، کیا اس کے لیے نہیں آئے ہوں گے؟ یقیناً آپ نے سنا ہوگا وادی حسین میں بیٹے نے جو ان کا کلام پڑھا. وادی حسین میں بیٹھے، بخاری ان کے اس میں ہے، وادی حسین میں جب دفنانے گئے ہیں تو بیٹے نے جو ان کا کلام پڑھا، یقیناً وادی حسین کے ارواح استقبال کے لیے آ گئے ہوں گے کہ آ جاؤ اے سبط جعفر، آ جاؤ، ہم یہی ملتے ہیں اور تو اپنا کلام ہمیں سنا دے. میں کہتا ہوں کتنے خوش قسمت تھے سبط جعفر کہ تیرے بیٹے کو اجازت تھی کہ وہ تیرا مرثیہ پڑھ لے، اور تیرے بیٹے نے پوری کراچی کے سامنے مرثیہ پڑھ کر پوری کراچی کو تڑپا تڑپا کر رلا دیا. مگر جس کا مرثیہ تو زندگی پر پڑھتا رہا، اس کا بیٹا باپ کو دیکھتا رہ گیا. اے سبط جعفر، پوری دنیا رو رہی ہے تجھ پر، مگر جب تو جس پر مرثیہ پڑھتا رہا، اس کی معصوم بچی بابا کہتی تو تماچے کھا کے زمین پر گرتی تھی، تڑپ کے آواز دیتی تھی دادا. اب تو بابا بھی نہیں آئے، یہ چاچا بھی نہیں آئے کہ دادا کہاں ہیں آپ؟ تو میں عرض کروں، ہاں میرے عزیز، واقعی سبط جعفر تجھے شہادت ہی ملنی چاہیے تھی، اور تو نے پہلے ہی سے باہر بلایا تھا ان کو، یعنی کینیڈا میں ان کو ایمنیشن بلایا، امریکہ میں بلایا. میں نے کوشش کی 3-4 واسطوں سے کہ میں یہاں بلاتا ہوں، آ جاؤ. تو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ میں ان کو یہاں بلاؤں، منع کر دیا، صاف طور سے منع کر دیا. کہا میں شہادت کو پسند کروں گا، کراچی چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں. جس نے شہادت کو اس طرح سے ترجیح دی ہو، اسی کے بارے میں، اسی شخص کے بارے میں، انہی افراد کے بارے میں یہ آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. درست ہے، موت کے منظر کو جب قرآن کریم پیش کرتا ہے تو موت کے درجات کو پیش کرتا ہے، مگر ایک مرتبہ کسی ایک کے سرانے پر یا امیر المومنین آتے ہیں، یا پیغمبر خدا تشریف لاتے ہیں، یا
کسی مومنہ کے پاس سید الشہداء آتے، جیسا کہ آیت اللہ حسین مظاہری نے معاد قرآن میں اردو میں ہے، اس کتاب میں دیکھیے گا، اس میں آقا حسین ایک مومنہ کی قبر میں 3 دن تک متواتر گئے، 3 دن تک متواتر۔ آقا امام رضا صلی اللہ علیہ کے صحن مقدس میں دفنائی گئی تھی، 3 دن تک متواتر گئے۔ تو جتنے بھی آس پاس تھے ان کو پوری طرح سہولت دی گئی تھی، کیونکہ اعلان ہوتا تھا صبح کے وقت آمادہ ہو جاؤ، اب فلاں مومنہ کی قبر میں حسین ابن علی آنے والے۔ تو جس مومنہ کی قبر میں آقا حسین 3 دن تک متواتر جائیں، اس مومنہ کا عمل کیا تھا؟ وہ زیارت عاشورہ مستقل پڑھتی تھی۔ جس مومن کے سرانے امیر المومنین آئے، تو میں اب ایک جملہ عرض کر دوں، امیر المومنین نے قسم کھائی، ضعیف تھا، یمن کا تھا، ہار حمدان پورا ایک قبیلہ ہے، ہار اس قبیلے کے سردار کا نام، بہت پورے اعضاء بدن کام نہیں کرتے تھے، ضعیف ہو چکا تھا، عصا ہاتھ میں لے کے بھی اسے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ گرتے پڑھتے یمن سے خوف آیا۔ حضرت نے پوچھا، اے ہار حمدان، تم اس عمر میں کیوں آئے؟ قدموں پر لیٹ کے کہا، تیری ولایت لے کر، تیری محبت لے کر آئی، علی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سامنے بیٹھ کر امیر المومنین سے کہا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرا بدن ساتھ نہیں دیتا، تیری محبت لے کر آئی۔ جب اس نے روتے ہوئے یہ کہا تو امیر المومنین فوالذی بیدہ نفسی ہار، جس ذات مقدس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، یہ سمجھ لے جو اس طرح کی محبت مجھ سے رکھتا ہو، میں 7 مقامات پر اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ تو یہ فوراً قدموں پر گر کے کہا، مولا کب کہا، جان کندنی کے وقت، 1 جب جنازہ گھر سے اٹھے گا، 2 جب قبر میں اتار دیے جاؤ گے، 3 جب قبر سے نکالے جاؤ گے، 4 جب میدان محشر میں ترازو پر اعمال تولے جائیں گے، 5 پل صراط پر، 6 پل جنت کے دروازے پر، 7 جب تک تجھے اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں گا تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو قدموں پر لیٹ کے کہا، اسی لیے تو آیا ہوں، چلا ہوا، مگر اس ضعیفی میں چلا بھی جاتا ہے، میں چل نہیں پاتا تھا، اسی لیے تو آیا ہوں، آپ کی محبت لے کے آئیے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ شخص جو آج ہم سے جدا ہوا ہے، یہ ہار حمدان کی طرح تھا، یہ واقعا ڈوبا ہوا تھا، سر سے پیر تک ولایت میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں معلوم اس کے والد کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یقیناً والدہ اور والد دونوں کا ہاتھ ہوگا، یقیناً ماں نے اپنے دودھ میں اس کو اس طرح سے دودھ پلایا ہوگا۔ میں عرض کروں کتنے خوش قسمت تھے کہ جو شہادت کی تمنا سے اپنی جگہ چھوڑے بغیر مستقل مزاجی کے ساتھ وہیں رہ کر، نہیں، میں ابھی چند دن پہلے شہید فاؤنڈیشن میں ان کی کوئی تقریب میں گئے تھے، اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک چند دن کے بعد شہید فاؤنڈیشن کی میرے خاندان کو بھی ضرورت پیش آئی۔ چند دن پہلے شہید فاؤنڈیشن میں گئے، ان کی ایک تقریب تھی، اس میں شہید بزرگوار نے تقریر کی۔ اس تقریر میں شہید نے کیا کہا؟ ٹھیک چند دن کے بعد اس شہید آپ دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پر، شہید فاؤنڈیشن کی میرے خاندان کو بھی چند دن کے بعد ضرورت پیش ہوئی۔ یعنی یہ شخص سمجھتا تھا کہ اب شہادت کی منزل کی طرف بڑھ رہا، یہ شخص جانتا تھا کہ شہادت قریب ہے، یہ شخص شہادت کا منتظر تھا، شہادت کا منتظر تھا۔ تو ایسا شخص جو شہادت کا منتظر ہو، ایسا شخص جو خود شہادت کو گلے سے لگانا چاہتا ہو، قرآن نے کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے دنیا کے علائشات سے ہٹ کر موت و زندگی آخرت کی خواہش کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف، تیری خواہش ہم پوری کر دیتے ہیں، پلٹا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندے آئے ہیں تجھے لینے کے لیے، آجا۔ تو انہوں نے کلام میں تو یہ کہا تھا، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی آرزو تھی وہ گھڑی آ گئی۔ اے سبط جعفر، تو نہیں چلا بلکہ علی خود چل کے آئے آپ کے پاس، اور تجھے لینے کے لیے امیر المومنین آئے کہ علی اگر دامن پھیلا کے کہتا ہے سبط جعفر تو نے زندگی میرے لیے گزاری ہے، آجا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟
واقعا جس کی آرزو تھی وہ گھڑی آ گئی. جو شخص اس آرزو میں زندگی بسر کرتا ہو کہ ہمارے آفاق صاحب ایک شعر سناتے ہیں کہ اگر یہی شرط ہے کہ علی قبر میں آئیں گے تو چلو ہم سو کے دیکھتے ہیں. تو واقعا یہ افراد جو امیر المومنین کی ولایت میں اس طرح سے منتظر ہوں، یقین جانیے ان کو گود میں لے لینے کے لیے خود مولا کائنات تشریف لاتے ہیں. اب میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں جن قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی. ایک باز وزن صلوات بھیجیے. سورہ واقعہ نساء، سورہ نساء آیت نمبر 93. سورہ نساء آیت نمبر 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. جو شخص کسی مومن کو متعمدًا جان بوجھ کے عمدن قتل کر دے، قتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے. خالدن فیہ، صرف جہنم نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. غضب اللہ علیہ، صرف جہنم ہی نہیں ہے، جہنم میں بھی انتہائی غضبناک غضب ہوگا اللہ کا. جہنم کے چونکہ طبقات ہیں 2266 طبقات، تو غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے. اللہ کی اس قاتل پر لعنت ہے. ایک مومن کے قاتل پر خدا، تو کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں شہزادی کے قاتل پر لعنت سے؟ ایک مومن کے قاتل پر خدا لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے عظیم ترین عذاب اس کے لیے تیار کیا. اگر شیعہ، چونکہ اب یہ گفتگو ہو سکتا اور بھی جگہ چلی جائے، تو اب تھوڑی سی میں اس موضوع پر میں گفتگو نہیں کرتا تھا، اب میں قرآن کریم سامنے ہے، قرآن کے حوالے سے گفتگو کروں. اگر شیعہ فرض کر لیجئے کسی صحابی کو برا کہا، فرض کر لیجئے کسی صحابی کو برا کہنے سے کافر ہوتا ہے، تو خود صحابی اور خود صحابی اگر صحابی کو برا کہے تو وہ کیا ہوگا؟ اگر ایک شیعہ کلمہ پڑھتا، نماز پڑھتا، روزے رکھتا، حج کرتا، زکات دیتا، خمس دیتا، سب جانتے ہیں، جیسا کہ ٹی وی پر آپ سنتے رہے کہ اگر یہ کافر ہیں، ایک غیر شیعہ نے یہ تقریر کی، آپ نے سنا، اگر یہ کافر ہیں تو سعودی عرب کیوں نہیں روکتا ان کو؟ روکے ان کو، یہ تم حج پر کیوں آتے ہو؟ اگر یہ کافر نہیں ہے اور حج کرتے تو ان کو کیوں کافر کہہ کر مارا جاتا؟ یہ پاکستانی ٹی وی پر آپ نے سنا، درست ہے؟ سنا آپ نے، درست ہے جی. اگر کافر ہیں تو کیوں حج پر ان کو جانے دیا جاتا؟ چونکہ مشرکین کو منع کیا، سورہ واقعہ توبہ نے منع کیا مشرکین کو مکے میں نہیں داخل ہونے دیا، تو نہیں داخل ہونے دیا جائے. درست. اگر مشرک نہیں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صرف جرم یہ ہے، بقول ان کے جرم یہ ہے، الزام یہ ہے، تہمت یہ ہے کہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں. یقین جانیے جنہیں قرآن کریم نے سرور کائنات کے مخلص صحابہ کہا، ان کو شیعہ ان کو برا کہنا کفر سمجھتا. جنہیں قرآن کریم نے مخلص صحابہ کہا ہے، ان کو برا کہنا مکتبہ اہل بیت میں کفر ہے. سلمان کو کوئی برا کہہ دے کفر ہے، ابو ذر کو برا کہے کفر ہے، مقداد کو برا کہے کفر ہے، عمار یاسر کو، اسی طرح سے پورے، یعنی جو اس صف میں آتے ہیں، اس صف میں آتے ہیں، صحابہ جو اس صف میں آتے ہیں.
لفظ صحابہ کی بنیاد پر صحابہ نہیں بنتے، بلکہ اصل میں صحابہ کے معنی ساتھی، صحابہ کے معنی جس نے پیغمبر اکرم سے ملاقات کی، ایک دفعہ کی ہو، 2 دفعہ کی ہو، 10 دفعہ کی ہو، زندگی میں ساتھ رہو، صحابی ہے۔ چونکہ صحابی ہے اس لیے ان کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ تو صحابی سورہ کہف، سورہ واقعہ کہف میں صحابی کا اطلاق مشرک پر ہوا ہے، ایک مومن اور ایک مشرک دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ عنکبوت میں صحابی کا اطلاق، سورہ واقعہ یوسف میں صحابی کا اطلاق آتش پرست پر ہوا، جو 2 یوسف کے صحابہ تھے جنہوں نے خواب دیکھا، دونوں مشرک تھے۔ خود پیغمبر اکرم کو سورہ نجم نے صاحب کہا مشرکین کا، ما ضل صاحبکم وما غوی، اے مشرکو تمہارے صاحب نے نہ تمہیں غلط راستہ دکھایا ہے نہ تمہیں گمراہ کیا ہے۔ تو لفظ صحابیت کے اندر ایمان، تقوی، دین نہیں ہے، یہ ایک لغت کے اعتبار سے ساتھی کے معنی میں۔ سرور کائنات مشرکین کے ساتھی، زندان میں یوسف کے ساتھی مشرک ہیں۔ اسی طرح سے لفظ صحابیت کے اندر ایمان یا تقوی یا دینداری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ ایک لغوی لفظ ہے جس کے معنی ساتھی کے ہیں۔ ساتھی مومن بھی ہو سکتا ہے، ساتھی منافق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بتائیں یہ سورہ منافقون کس کے بارے میں؟ اگر سب مخلص ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہنا حرام ہے، تو خدا نے کیوں منافقون کی صورت اتاری ہے؟ سورہ منافقون کیا مومنین کے بارے میں کہتے کسے منافق؟ لباس اسلام کا پہنا ہو اور اندر سے مسلمان نہ ہو، اسی کو تو منافق کہتے ہیں، جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہو، منافق وہی تو ہے۔ سورہ منافقون کس کے بارے میں؟ سورہ توبہ کی آخری آیات، سورہ آل عمران کی آخری آیات۔ میں نہیں جانتا، مگر ایک اصول، اگر یہ اصول قائل کریں آپ کہ جو بھی صحابی کو برا کہے وہ کافر و واجب القتل ہے، تو سب سے پہلے ام المومنین واجب القتل ہے، اس لیے کہ انہوں نے عثمان کو برا کہا، نہ صرف برا کہا، عثمان کے قتل کا فتویٰ دیا۔ کیا عثمان صحابی نہیں تھا؟ کیا عثمان صحابی نہیں تھا؟ عثمان کے صحابی ہوتے ہو ام المومنین نے کیوں فتویٰ دیا عثمان کے قتل کا؟ شروع کریں وہاں سے۔ کیوں مالک بن نویرہ کیا پیغمبر کے صحابی نہیں تھے؟ کیوں اسے قتل کیا خالد بن ولید نے؟ کیا انہوں نے کوئی تبرہ کیا تھا؟ ان کو کیوں قتل کیا؟ اس کے پورے 200 قبیلے کو کیوں خالد بن ولید نے رات کو شب خون مار کے کیوں قتل کیا؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ اور مالک بن نویرہ تو وہ شخص ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل تھا، خمس و زکوٰۃ کو جمع کر کے لاتے سرور کائنات کی بارگاہ میں دیتا تھا، امین شخص تھا۔ اس کی صرف اس کا جرم یہ تھا کہ ابھی تو ہم نے غدیر میں علی کی بیعت کی ہے، اب یہ تم کس کی طرف سے آئے ہو؟ ابھی تو ہم 2 مہینے نہیں گزرے غدیر میں علی کی بیعت کی ہے، تم بس یہ بات، اتنی سی بات پر وہ کافر ہو گیا، اتنی سی بات پر پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دیا، قتل عام کر کے 200 افراد کو، ان کی خواتین کو۔ اور عمر نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ خالد بن ولید نے غلط کیا، وہ ابو بکر سے کہا اسے قتل کر دو، اس نے ناحق خون کیا، ابو بکر نے نہیں، اجتہادی غلطی کی ہے۔ 200 اصحاب پیغمبر اور معصوم بچوں کے قتل کو کیا کہا؟ اجتہادی غلطی ہے۔ 200 افراد کا قتل اجتہادی غلطی ہے، تو میں اگر کسی کو برا کہتا ہوں تو اس کو بھی اجتہادی غلطی کہیے، اس کو کیوں کفر کہتے ہیں؟ اس کو اجتہادی غلطی سمجھ لیجیے۔ اس لیے کہ میں ایک دینی تعلیم ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن سمجھتا ہوں، میں قرآن سمجھاتا ہوں، قرآن کی تفسیر لکھ سکتا ہوں، تو میں بھی اجتہادی غلطی کر سکتا ہوں۔ مجھے اجتہادی غلطی کا قرار دے کے چھوڑ دیجئے، مجھے کیوں قتل کر رہے؟ کیوں؟ عائشہ عثمان کے قتل کا فتویٰ دے، وہ مومنہ۔ عائشہ میدان میں نکل کر علی کا مقابلہ کرے، 40,000 مسلمانوں کا قتل عام کرے، وہ مومنہ۔ اور جو 40,000 جبل میں قتل ہوئے تھے یہ کون تھے؟ یہ کیا صحابہ پیغمبر نہیں تھے؟ یہ سب کے سب صحابہ تھے۔ ان کے قتل، ان 40,000 کا خون کس کی گردن پر؟
یا صاحب طور سے کہیے علی کی گردن پر، تو پھر کم سے کم علی کو چھوڑ دیجئے، اعلان کر دیا ہم علی کو نہیں مانتے۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ صاف اعلان کر دیں ہم علی کو نہیں مانتے۔ آپ یعنی ویسے تو ہم جانتے ہیں آپ نہیں مانتے، ہاں پتہ آپ نہیں مانتے، مانتے تو ہمیں کیوں قتل کرتے؟ ہم نے آپ کے باپ دادے کو تھوڑی قتل کیا، ہمیں علی ہی کے ماننے کی وجہ سے تو تم ہمیں قتل کر رہے ہو۔ ہمارے قتل کا سبب بھی لے آتا علی اور اولاد کے لیے، ہم جانتے کہ تم نہیں مانتے، مگر تم نے یہ پردہ کیوں رکھا اپنے اوپر کہ ہم علی کو چوتھا خلیفہ مانتے؟ کہاں مانتے ہو؟ چوتھا خلیفہ مانتے ہو تو چوتھے خلیفہ، پہلے خلیفے کا منکر کافر، دوسرے خلیفے کا منکر کافر، تیسرے خلیفے کا منکر کافر، اور چوتھے خلیفے سے باقاعدہ لڑنے کے لیے آئے تو وہ رضی اللہ۔ کون سا دین ہے؟ کون سا مکتب ہے؟ یہ صریح قرآن کریم، من قتل مؤمنا متعمدا، خدا پر اعلان کرتے ہماری اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سنتے ہیں سب، اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہیں سب، اور نماز ہوتی ہے دیکھتے ہیں سب، اور ہم قرآن کریم ٹی وی پر پروگرام ڈاکٹر عمران کا پروگرام دیکھا ہوگا، گزشتہ سال رمضان بعد پہلی بار مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، جہاں پر پتہ وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، میں سمجھ رہا تھا دیوبندی اور بریلوی ہوں گے، مگر پاکستان میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، وہ تلاش کر کے نکال کے لاتا ہے، کہاں سے نکال کے سب کو لے کر ہے، سب کو لے کر ہے۔ آپ پلیز اس پروگرام کو، مجھے اب وہ یاد نہیں رہا، اس پروگرام کو اگر آپ دیکھیں، ایک سنی عالم کہتا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں مسلمان نہیں ہیں، تو وہابی عالم کہتا ہے کیوں؟ عمران کے اس کے پروگرام میں عامر لیاقت، تو ان کے میں بیٹھا ہوا خانہ کعبہ میں، میرے ساتھ ایک وہابی عالم بیٹھا ہوا، اس نے قرآن پڑھا اور جوتیاں رکھی تھی، قرآن کو جوتیوں کو اوپر رکھ دیا۔ نہیں ابھی تو دیکھیے، جب جوتیوں کے اوپر قرآن کو رکھا تو میں نے ان کو ہلا کے کہا قرآن ہے آپ جوتے کے اوپر رکھتے ہیں؟ تو کہا اچھا یہ قرآن ہے، جوتے کو نیچے رکھا، جوتے اوپر رکھ دیا، بس واللہ باللہ ثم اللہ۔ اور قرآن کیا کہتا؟ خود قرآن کے بارے میں سورہ بارہ واقع لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو بھی نہیں سکتے صاحبان طہارت کے علاوہ، اور وہاں بھی اس کے اوپر جوتے رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں اور وہ قتل عام کر رہے ہیں۔ بحرین میں شیعوں کا قتل کون؟ عراق میں شیعوں کا قتل کون؟ شام میں شیعوں کا قتل کون؟ پاکستان میں شیعوں کا قتل کون؟ افغانستان میں شیعوں کا قتل کون؟ کس بنا پر؟ صرف ایک وجہ سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ کیا کہنے جس نے ولایت کے امتحان دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ میسا میں دمار کے پاس پہنچ گیا سبت جعفر، کیا کہنے اس کے، کیا کہنے ان معصوم بچوں کے؟ میں تو کہتا ہوں وہ مائیں اچانک بم پھٹا اور جن کی گود کا دودھ پیتا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس دودھ پیتے بچے کے ٹکڑوں کو جمع کر کے روڈ پر بیٹھ کے کہتے زہرا میرے پاس ایک ہی بچہ تھا، میرے پاس اور کوئی بچہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دے فاطمہ۔
کیا کہنے اس ماں کے، کیا کہنے اس بیٹی کے، اس بہن کے جو جوان، ایک ماں 4 سال، کوئٹے کے واقعے کا، 4 سال کے بچے کے ٹکڑے لے کر روڈ پر بیٹھی تھی، ٹکڑے۔ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیے، اس ماں نے تقریر کی، کہا فاطمہ میں شرمندہ ہوں، ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، میرے اور بچے نہیں ہیں فاطمہ زہرا، میرے اور بھی بچے ہوتے تو میں پیش کر دیتی، میرا کاش 6 مہینے کا بھی کوئی بچہ ہوتا، شہزادی میں پیش کر دیتی، نہیں ہے میرا 6 مہینہ کا کوئی بیٹا۔ سلام ان ماؤں پر، سلام ان بیٹیوں پر، سلام ان بہنوں پر جو میدان عمل میں اتر کر کہتے ہیں قاتل آجا، آجا قتل کر لے، ہم تیار ہیں قتل کے لیے۔ کیا کہنے ان کے، واقعاً اس طرح کے افراد ہوتے کربلا میں، یقین جانیے وہ وقت نہ آنے دیتے کہ نیم شب کو حسین کی یتیم بچی کبھی مقتل کی طرف جاتی اور کبھی نہر القمر کی طرف جاتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں جب مختار نے پوچھا حمید یہ بتا دو سخت ترین مرحلہ کون سا تھا، کہا مختار میں نہیں بتا سکتا اس لیے کہ 4 سال گزر گئے ہیں واقعی کربلا کو، اب بھی جب میرے 7 سال کی بیٹی جب میرے سامنے آتی تو میں کھانا نہیں کھاتا۔ مختار نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس وقت 3 سال کی ایک بچی کو میں نے جو دیکھا مختار، جس کے کانوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، میں جب وہ چلی آ رہی تھی گھپ اندھیرے میں نہر القمر کی طرف میں اٹھا تو ہاتھ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا مختار، اس بچی نے مجھ سے کہا، ہاتھ جوڑ کے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے جب بچی کو دیکھا ننھے سے کانوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، میں نے کہا بیٹے میں صرف دامن کی آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے جب دامن کی آگ بجھا لی تو مختار اس نے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا تو نے مجھ پر رحم کیا ہے، مجھ پر اتنا اور رحم کر مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، تم کہاں جاؤ گی؟ میں جب بابا کے پاس جاتی ہوں تو مجھے تماچے مارتے ہیں، میں جب چاچا کے پاس جاتی ہوں تو مجھے تماچے مارتے ہیں، دادا کے پاس میں جب جاؤں گی کہا یہ سخت صحرا اور یہ ننھی سی جان میں چلی جاؤں گی۔ گھپ اندھیرے میں جب میں نے راستہ بتا دیا مختار، گھپ اندھیرے میں دادا کہتی ہوئی جب وہ بچی نجف کی طرف بڑھی ہے تو میں نے آج تک میں سوچتے سوچتے تھک گیا وہ کون تھا جو نجف کی طرف سے آیا؟ مختار نے کہا کون آیا تھا؟ مجھے نہیں پتا مختار، میں نے دیکھا جب نجف کی طرف سے ایک سوار آیا، وہ سوار جب قریب سے قریب تر ہوا تو مجھ سے 12 قدم کے فاصلے پر تھی بچی۔ میں نے دیکھا وہ سوار جب قریب آیا گھوڑے سے اترا، میں نے سوچا کاش اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیتا، نہ معلوم یہ آنے والا کیا کر گزرے۔ آنے والے نے آ کے اترا سواری سے، بچی کو زانوں پر بٹھایا اور سینے سے لگا کے کہا بیٹے کہاں جاؤ گے؟ کہا دادا کے پاس۔ تو مختار میں نے اپنے کانوں سے سنانے والے نے کہا دادا تجھ پر نثار ہو، دادا تمہارے پاس آیا، تم کہاں دادا کے پاس جاؤ گی؟ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا آنے والا۔ ایک مرتبہ ایک لمبے قد کی خاتون جس کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھ کے بچوں کو جمع کر رہی تھی، وہ اسی کی بچی کی تلاش میں آگے بڑھی، دیکھا کسی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، جس نے گود پہ بٹھایا وہ بھی رو رہا، بچی بھی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے دعائیں دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا خدا تجھ پر تیرے بچوں پر رحم کرے، میرے اور بھی بچے کھو گئے ہیں، اے سبت جعفر تو خوش قسمت ہے، تیرا کوئی بچہ نہیں کھویا ہے۔ فاطمہ کی اولاد جس پر مرثیہ پڑھ کے جانے والے، حاجہ سکینہ کا مرثیہ پڑھنے والے، آج تیری روح تڑپ کر روئے گی بے شک کہ ہاں سبت جعفر تیری مجلس میں بیٹھے ہیں،
جب شہزادی آگے بڑی دعائیں دینے کے لیے ایک مرتبہ مختار نے پوچھا یہ بتا دو حمید آنے والا کون تھا؟ کہا مختار مجھے نہیں پتا. جب اس لمبے قد کی خاتون نے آگے بڑھ کر دعائیں دی اس کے بعد بچی کو مانگا بچی مجھے دے دو میرے اور بھی بچے کھو گئے ہیں. تو ایک مرتبہ آنے والے نے بچی کو زمین پر چھوڑا کھڑے ہو گئے آواز دی بیٹی زینب. اور جب بیٹی کہہ کے پکارا تو میں سمجھ گیا یہ زینب میں مگر آنے والے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا اب بھی وہ کون تھا. ایک مرتبہ شہزادی نے اپنا رخ بدلا کہا تم کون ہو؟ دوبارہ آواز دی بیٹی میری لال. کیا بابا کو نہیں پہچانا؟ جب رخ بدلا اور سے دیکھا بابا سامنے کھڑے بائیں ڈالے. کہا بابا اب آئے جب میرے خیمے جل گئے بابا اب آئے جب میرے بچے کھڑے. سيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار ہمارے اس ہر بہنے والے آنسو کا ثواب تیرے حبیب کی آل پاک کی مداحی اور انہی کے مساجد میں روتے رلاتے تیری بارگاہ میں آیا ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آقا حسین کا مرثیہ ہوتا ہے سبط جعفر ہر مرثیہ پڑھنے والے کے ساتھ ہر خطیب کے ساتھ میرے معبود تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب اور ان کی آل پاک کا. تجھے واسطہ ہے ان تمام معصوم بچوں کا جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. تجھے واسطہ ہے آقا زین العابدین کی اسیری کا. اس مرحوم کے قبر کو نور ولایت سے منور فرما. اس شہید بزرگوار کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما. میرے معبود ولایت علی اور اولاد علی سے اس کی قبر کو اس کے والد کی قبر کو اس کی والدہ کی قبر کو اس کے پورے خاندان کی قبور کو نور ولایت سے منور فرما. میرے معبود ہم سب کو شہادت کی موت سے نواز. اسے کہ مرنا ہے بستر پر مرنا ہے کیا کہنے شہادت کی موت. میرے معبود اب اسی طرح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے پوری ملت تھک گئی ہے. تجھے واسطہ ہے نصف شب کو رونے والی زہرا کا. تجھے واسطہ ہے فاطمہ کی ان رات بھر رونے والی صداؤں کا سرور کائنات کا مولائے کائنات کا کربلا والوں کا واسطہ ہے. تیرے اسماء حسنہ اور تیرے اسم اعظم کا واسطہ ہے. اب یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے معبود ہمارا شمار ہماری نسلوں کا شمار تیرے آخری حجت کے ساتھ دینے والوں میں فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین کا جو شہداء اس شہید بزرگوار سمیت جو شہداء تیری بارگاہ میں مکتب اہل بیت کے پہنچے ہیں. تجھے ولایت علی اور اولاد علی کا واسطہ ہے انہیں جوار جس طرح سے آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا کہ باولل میں جو 3 جوان دفن ہیں اور یہ کوئی کہانی نہیں زندہ موجود ہے. اور ایک عجیب ترین واقعہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا رہ گیا. ایک بچہ جو خاتون نیار سے گئی تھی اب وہ پورا اس کا حوالہ میں لے کے آؤں گا. ایک دن نیار سے زیارت کے لیے گئی تھی. شوہر بھی تھا بھائی بھی تھا خاتون اور بیٹا بھی تھا چھوٹا سا. نجف جا کر اتفاق سے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور بھائی کا بھی انتقال ہوا اور بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ خاتون بے ہوش ہو گئی نیات میں بے ہوش ہو گئی. اس کو اٹھا کر بلا لے گئے. جب ہوش آئے تو کہا چلیں آقا حسین کی زیارت کے لیے. اس نے کہا اب کیا زیارت کروں گی یعنی ظاہر ہے دل برداشت اب کیا زیارت کروں گی اب کیا رہ گیا ہے سب لٹ چکی ہیں اب کیا زیارت کروں گی میں جا کر کیا کروں گی میں لٹ گئی. لوگوں نے تسلی دی دیکھو تم کربلا ہی ہو تمہارے صرف 3 جنازے نکلے ہیں تم اتنے بے مگر میرا رہا کون. شہزادی زینب کا کم سے کم ایک وارث زین العابدین تو تھا میرا تو کوئی بھی نہیں رہا میں کیا کروں. بالکل اس کو کہا نہیں چلے آ. جب اس کو 4 سال کا بچہ تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا جب اس کو اٹھا کے لے کے گئے خواتین اس کو اٹھا کے لے کے گئے. ابھی یہ 6 سال کا واقعہ ہے ہاں کوئی پرانا واقعہ نہیں دہراؤں. جب اس کو اٹھا کے لے گئے خواتین لے گئی تو خواتین کے اس حلقے میں جا کے دیکھا اس کا بچہ
باب الحوائج کے ذریعے پکڑا ہوا، جبکہ بچے کو نجف میں خود دفناک آئی تھی، گئی تو وہ دوڑ کا ہے ماں کے گلے سے لگا، اماں میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، میرے لال تجھے دفناک آئے تھے۔ جی ہاں، مجھے قبر سے نکالا، کہا نہیں تمہاری ماں ہم سے مانگ رہی ہے تمہیں، تم چلو۔ ایک جوان تھے جنہوں نے اپنے پیچھے سوار کیا اور لے کر آگے یہاں چھوڑ کے چلے گئے، اماں میں آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ بچہ اب جوان ہوا ہے میرے عزیز، وہ بچہ جوان ہوا، وہ پورا مدرج میں لے کے آؤ گا آپ کی خدمت میں۔ تو میں عرض کروں باب العلم کا واقعات آپ سب کو پتا ہے کہ جو جوان تین وہاں جو دفن ہیں، لندن سے جس نے جا کے دیکھا باب الحوائج، کربلا جا کے پھر کراچی گیا، کراچی میں باب العلم میں کتابیں خریدنے گیا، تو اس نے دیکھا دیوار پر تصویریں دیکھی، اس نے یہ کون ہے؟ کہا یہ شہید ہوئے۔ یہ شہید ہوئے؟ ابھی تو میں حضرت عباس کے دروازے پہ نہیں کہ ہاتھ سے پانی پی کر آ رہا ہوں، نہیں کہ ہاتھ سے پانی پی کر آ رہا ہوں، تم کس طرح سے کہتے ہو شہید ہوئے؟ یہ ہے قرآن کریم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میری راہ میں کٹنے والوں کو مردہ مت کہو۔ میں شہید حسینی کے بارے میں تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا، یہ راہ خدا میں جو کٹتے ہیں وہ زندہ ہیں اور زندہ ہی نہیں، مجھ جیسے مردوں کو زندگی دیتے ہیں۔ ہم جو زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہیں، مجھ جیسوں کو زندگی دیتے ہیں۔ اسی لیے شہید بزرگوار مطہری نے فرمایا شہید کا خون شمع محفل بشریت ہے، تو اس شہید مقدس کا خون بھی شمع محفل بشریت ہے۔ اے پروردگار تاجل فرما زور و حجت میں ہمارا شمار تیرے حجت کے ساتھ دینے والوں میں فرما۔ ایک مومن نے درخواست کی ہے، زہرا علی آگے کیا نام آگا؟ جی مہکری، زہرا علی مہکری کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اور جو مجروحین ہیں، شہداء کے بعد جو مجروحین ہیں ان کی شفا کے لیے، جو بیمار ان سب کی شفا کے لیے 5 مرتبہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ باعث بلند صلوات میں